بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام رئیس احمد ہے، میں آپ کا دہم جماعت ریاضی کا استاد ہوں۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے مشق نمبر 3.1 اس کا پہلا سوال مکمل کیا، ساتھ ہی دوسرا سوال حل کیا تھا۔ آئیے اب ہم نسبت سے متعلق ایک دوسری مثال حل کرتے ہیں اور اس سے متعلق جو سوالات ہیں مشق 3.1 کے وہ ہم حل کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم وائٹ بورڈ کی جانب، جس کے اندر کہا گیا ہے اگر نسبت a/3 نسبت 7/a اور 4/5 برابر ہوں تو a معلوم کیجئے۔ سوال کے اندر چونکہ کہا گیا ہے پہلی نسبت a/3 اور 7/a اور دوسری نسبت برابر ہے، تو ہم نے a معلوم کرنا ہے، تو ہم دونوں نسبتوں کو برابر لکھتے ہیں۔ کیونکہ نسبتیں a/3 نسبت 7/a اور 4/5 برابر ہیں، اس لیے ہم اسے کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں a/3 اس کے بعد نسبت 7/a، یہ پہلی نسبت برابر ہوگی دوسری نسبت 4/5 کے۔ اب ہم اسے ایک کسری حالت میں لکھتے ہیں، تو ہم لکھ سکتے ہیں a/3 بٹا 7/a یہ برابر ہوگا 4/5 کے۔ اب ہم انہیں ضرب چلے پائے کرتے ہیں۔ 5 ضرب ہوگا a/3 کے ساتھ اور برابر علامت، 4 ضرب ہوگا 7/a کے ساتھ۔ اب ہم انہیں ضرب کرتے ہیں، 5 کو a سے ضرب کریں تو جواب ہوگا 5a جمع 5 × 15 یہ برابر ہوگا 7 × 28 جمع 4 کو a سے ضرب کریں تو جواب 4a ہوگا۔ اب ہم یہاں پر ایک جیسی رقموں کو ایک طرف اکٹھا کرتے ہیں۔ 5a بڑی رقم ہے a والی، تو 4a لیفٹ سائڈ پہ لے جاتے ہیں، تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں 5a نفی 4a یہ برابر ہے 28۔ 15 کو رائٹ سائڈ پہ لے آئیں تو لیفٹ سائڈ پہ وہ جمع ہو رہا ہے، رائٹ سائڈ پہ نفی ہوگا، نفی 15۔ 5a میں سے 4a نکالیں تو a برابر ہوگا 28 میں سے 15 نفی کریں تو جواب 13 کے برابر ہوگا۔ آئیے وہ سوال حل کرتے ہیں جو ان سے ملتے جلتے ہیں۔ مشق نمبر 3.1 کے مشق نمبر 3.1 سوال نمبر 3، جس میں کہا گیا ہے اگر 3 بریکٹ شروع 4x نفی 5y، ہم ایسے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں 3 ضرب 4x نفی 5y برابر ہے 2x نفی 7y کے، تو نسبت x نسبت y معلوم کریں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، 3 کو اندر ضرب کرنا ہے، ایک جیسی رقموں کو ایک ساتھ اکٹھا کرنا ہے، اس کے بعد اسے نسبتی اور کسری حالت میں لکھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے 3 ضرب 4x نفی 5y اور یہ برابر ہے 2x نفی 7y کے۔ 3 کو 4 سے ضرب کریں تو جواب ہوگا 12x کے، جمع نفی نفی 5 × 15y یہ برابر ہے 2x نفی 7y کے برابر۔ اب ایک جیسی رقموں کو ہم ایک ساتھ ایک طرف اکٹھا کرتے ہیں، x کی رقموں کو ہم لیفٹ سائڈ پہ اکٹھا کرتے ہیں، تو ہم لکھیں گے 12x، 2x لیفٹ سائڈ پہ لائیں گے تو اس کی علامت تبدیل ہوگی، ہم لکھیں گے نفی 2x کے، اس کے بعد برابر ہے 15y، رائٹ سائڈ پہ لے کے جائیں تو لیفٹ سائڈ پہ اس کی علامت نفی ہے، رائٹ سائڈ پہ تبدیل ہوگی، یہ بنے گا 15y جمع نفی 7y۔ 12x میں سے 2x اگر ہم نفی کرتے ہیں تو جواب ہوگا 10x، یہ برابر ہے 15 میں سے 7 نکالیں تو جواب ہوگا 8y کے برابر۔
کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں سوال کے اندر کہا گیا ہے ہم نے x نسبت y معلوم کرنا ہے، کسری حالت میں لکھیں تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں x بٹا y کے۔ اس کا مطلب ہم نے x بٹا y کی شکل میں لانا ہے، تبھی ہم اسے نسبتی حالت میں لکھ سکتے ہیں۔ تو x کے نیچے ہم y کو تقسیم کرتے ہیں، ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں 10x بٹا y برابر ہے 8 کے۔ ہمیں x بٹا y چاہیے، 10 یہاں پر ضرب ہو رہا ہے، دوسری طرف تقسیم کر دیں گے تو لکھ سکتے ہیں x بٹا y برابر ہے 8 بٹا 10 کے۔ دونوں کے اوپر 2 تقسیم ہو رہا ہے، 2 چوکے 8، 2 5 10، تو x بٹا y یہ برابر ہوگا 4 بٹا 5 کے۔ یا ہم نسبتی حالت میں لکھ سکتے ہیں x نسبت y، اوپر والی رقم کو پہلے لکھتے ہیں، پھر کسر کو نسبت میں تبدیل کرتے ہیں، نیچے والی رقم بعد میں، برابر ہے 4 نسبت 5 کے۔ آئیے اب ہم حل کرتے ہیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 جس میں کہا گیا ہے P کی قیمت معلوم کیجیے اگر نسبتیں 2P جمع 5 نسبت 3P جمع 4 اور 3 نسبت 4 برابر ہوں۔ کیونکہ نسبتیں 2P جمع 5 نسبت 3P جمع 4 اور 3 نسبت 4 برابر ہیں، لہٰذا ہم ان دونوں نسبتوں کو آپس میں برابر لکھتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں 2P جمع 5 نسبت 3P جمع 4 یہ برابر ہے 3 نسبت 4 کے۔ آئیے اب ہم انہیں کسری حالت میں لکھتے ہیں۔ پہلے والی رقم کو اوپر لکھتے ہیں شمار کنندہ میں، تو ہم لکھیں گے 2P جمع 5 اور نسبت کو کسری حالت میں لکھیں گے بٹا 3P جمع 4، اس کے بعد برابر علامت، پہلی رقم 3 اسے شمار کنندہ مطلب اوپر لکھیں گے، نسبت کو کسری حالت میں تبدیل کرتے ہیں اور بٹا 4۔ ضرب چلے پائی کریں تو 4 ضرب ہوگا 2P جمع 5 کے ساتھ برابر ہے 3 ضرب 3P جمع 4۔ آئیے اب ہم اعداد کو اندر ضرب کرتے ہیں۔ 4 کو 2 سے ضرب کریں گے تو جواب ہوگا 8P جمع 4 5 20، یہ برابر ہوگا 3 تیے 9P اور جمع 4 تیے 12۔ P کی بڑی رقم کیونکہ رائٹ سائڈ پہ ہے، لہٰذا 8P کو بھی ہم رائٹ سائڈ پہ لے کے آئیں گے اور 12 کو لیفٹ سائڈ پہ منتقل کرتے ہیں۔ ہم یہاں پہ لکھیں گے 20، 12 اس طرف لے آئیں تو نفی 12 ہوگا، یہ برابر ہوگا 9P نفی 8P کے۔ 9P میں سے 8P نکالیں تو جواب P ہوگا 1P، 20 میں سے 12 نکالیں تو جواب 8، یہ برابر ہوگا P کے۔ یا ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں P برابر ہے 8 کے۔ آئیے اب ہم اگلا سوال جو کہ سوال نمبر 5 ہے وہ حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 سوال نمبر 4 کی طرح ہی ہے، جس میں کہا گیا ہے اگر نسبتیں 3x جمع 1 نسبت 6 جمع 4x اور 2 نسبت 5 برابر ہوں تو x کی قیمت معلوم کیجیے۔ تو ہم یہاں پہ بھی لکھتے ہیں چونکہ دونوں نسبتیں برابر ہیں، لہٰذا ہم انہیں برابر لکھ کے کسری حالت میں لکھیں گے۔ چونکہ نسبتیں 3x جمع 1 نسبت 6 جمع 4x اور 2 نسبت 5 برابر ہیں، لہٰذا ہم انہیں برابر لکھتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں 3x جمع 1 نسبت 6
जमा 4x ये बराबर है 2 निस्बत 5 के। अब हम इसे कसरी हालत में लिखें तो पहली रकम को शुमार कुनिंदा में लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे 3x जमा 1 बटा 6 जमा 4x ये बराबर होगा 2 बटा 5 के। अब हम इन्हें ज़रब चिल्ले पाए करते हैं। 5 को ज़रब करेंगे 3x जमा 1 के साथ, 5 ज़रब 3x जमा 1 ये बराबर होगा 2 को ज़रब करेंगे 6 जमा 4x के साथ। उसके बाद 5 को ज़रब करें 5 दिए 15x जमा 5 ये बराबर होगा 12 जमा 4 दूनी 8x। अब हम x की रकमों को एक तरफ और बाकी रकमों को एक तरफ इकट्ठा करते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15x नफ़ी 8x ये बराबर है 12 नफ़ी 5 के। 15 में से 8 निकालें तो जवाब 7x बराबर है 7 के, तो x बराबर होगा 7 बटा 7। लिहाजा x की कीमत 1 के बराबर होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि निस्बत की तारीफ़, तनासुब की तारीफ़, मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 4, मिसाल नंबर 5, मिसाल नंबर 6, मश्क नंबर 3.1 में पहले सवाल में से चौथा और पाँचवा जुज़, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, 8वां, 9वां। उसके बाद 11वें सवाल में से पहला दूसरा जुज़। ये तमाम मुख्तसर सवालात के लिए पेपर में अहम है। और 11वें सवाल का 5वां जुज़ ये तफसीली सवाल के लिए अहम है। और इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने निस्बत की तारीफ़ की और उसके साथ ही हमने मिसाल नंबर 1 को हल किया और निस्बत से मुताल्लिक मश्क नंबर 3.1 उसका पहला सवाल उसके पहले 3 जुज़ को हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।